بیوی کے ساتھ تو آپ نے ایک پیار بھرا رشتہ بنانا ہے، اور جو آپ نے دیکھنا ہے کہ بیوی کے اوصاف کیا ہوں وہ آپ شادی سے پہلے بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. آپ شادی سے پہلے اچھی طرح جانچ سکتے ہیں کہ مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میں سدھار لوں گا. یہ بہت ساری لڑکیاں شادی کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے خامد کو سدھار لیں گی، اس کا نشہ چھڑوا دیں گی وغیرہ وغیرہ. ایسے ہم نے بہت دیکھا ہے کہ خواتین کو یہ بڑا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اب پھر نشہ تو نہیں رہے گا. اور جو ماں باپ شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ایم ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی آئے جو ہمارے اس بیٹے کو ٹھیک کر دے، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکے، کوئی لڑکی آئے گی. جیسے لڑکیاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ سفید گھوڑے پہ کوئی بندہ تلوار لہراتا ہوا آئے گا. ہر کوئی کسی کے انتظار میں ہے، تو جو کام ہمارا کرنے کا ہے وہ تو ہمیں ہی کرنا ہوگا اور رشتے کے تقاضے کے مطابق کرنا ہوگا. اس میں یہ طے ہے کہ بیوی اور خامد کے ریلیشن شپ میں آپ صرف اپریسیشن کر سکتے ہیں، ایون جھوٹ اپریسیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی ثواب ہوگا آپ کو اگر آپ بیوی کو جھوٹ موٹ آپ کہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو یا ایسی ہو یا ویسے ہو، اور بیوی خامد کو کہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ تو بڑے لاجواب انسان ہو صبح شام، حتیٰ کہ اسے بخار ہو جائے بندے کو. اگر وہ کہے کہ نہیں میری انیبلنگ کرو تو بولے کہ نہیں میں انیبلنگ نہیں کر سکتی، میں پرووکنگ نہیں کر سکتی، میں علاج میں مدد کر سکتی ہوں، علاج میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، میں بذات خود آپ کی انیبلنگ یا پرووکنگ کر کے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، کیونکہ وہ تھکا دینے والا کام ہے. اپنے بچے کو یا خامد کو یا بیوی کو یا کسی کو روز فٹے منہ کہنا اور اس کے بعد انیبل کرنا اور کہنا آئی لو یو، اس لیے تو میں آپ کو برا بھلا کہتی ہوں بیکاز آئی لو یو. بہت سارے بندے اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں بیکاز آئی لو یو. اور بیویاں یقین کریں اس بات سے جتنا مطمئن ہوتی ہیں، جتنا خوش ہوتی ہیں، کسی دوسری بات سے وہ ایسے خوش ہوتے میں نے نہیں دیکھا. عموماً بیویاں جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اگلے مہینے دی 26 تاریخ نو پھر کٹے گا تو پھر کہے گا آئی لو یو. تو وہ بہت پیاس لگتی ہے پھر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں اگر آپ وہ بھی مان جائیں نا تو آپ کی زندگی کم از کم خرابی کا شکار نہیں ہوگی. اگر بہت اعلیٰ نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی ماں باپ کی بات ماننے سے اچھی بلی چلے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی فرسٹ کلاس ہوگی، لیکن اگر آپ بہت فرسٹ کلاس زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو پری میرٹل کاؤنسلنگ تو نیچرل ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو کوچنگ کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ لیں گے، یا آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ یار تم انہوں سکھا. تو زیادہ تر شادی بیاہ کے معاملے میں جو مشیر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ دوست جنہاں دی حالانکہ بھی شادی نہیں ہوئی. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو اب بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں یو کے میں، میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ 1978 سے 1985 تک، اور وہ اس وقت بڑے فریش گریجویٹ تھے، فریش ڈاکٹر تھے. اس کا نام تھا سلمان طاہر، اور وہ بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، اب یو کے میں رہتے ہیں برمنگھم میں. تو میں اکثر دیکھتا تھا کوئی نہ کوئی بندہ آ کے انہوں کو پری میرٹل کاؤنسلنگ لے رہا ہوں سے، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. وہ بہت اچھے اچھے گر لوگوں کو بتایا کرتے تھے. مجھے پتہ نہیں وہ گر کیا تھے، لیکن ہی واز ویری پاپولر ود پیپل. تو یہ کام نہیں کرنا، کسی ایسے بندے سے مشورہ کرنا کہ جو ٹرین نہ ہو اس میں یا جسے تجربہ نہ ہو. تو یہ دو چیزیں دیکھنا تو ضروری ہوں گے. کمپیٹیبلٹی ہمیشہ بنائی جاتی ہے نیتاً، پر آپ دیکھیے کہ جو لڑکیاں لڑکے مل رہے ہوتے ہیں محبت کے دور میں تو ان کو کتنا لگتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ کمپیٹیبلٹی ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ایک آقا ٹھیک نہیں کم، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو بہت کمپیٹیبلٹی ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی ہر 3 ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ ملنے سے ظاہر نہیں ہوتی. 24/7 سے کمپیٹیبلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی میں کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے اور کسی میں دوسری خوبی ہوتی ہے، خامی نہیں ہوتی. یہ ایک خوبی اور دوسری خوبی کا معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا ڈپلیکیٹ ہو تو تسی کلے چنگے ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے مختلف ہو لیکن آپ کا اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہو کہ جو آپ میں کمی ہے وہ اس میں نہ ہو، جو اس میں کمی ہے وہ آپ میں نہ ہو، اور پھر شادی کے بعد
یہ دو نسخے چاہیے، سینس آف ہیومر اور تحمل، اور 4 چیزیں بالکل نہیں چاہیے. ان میں سے پہلی چیز پہ نہیں قدم رکھیں گے تو باقی 3 آئیں گی نہیں. وہ ہے کرٹیسزم اور ڈیفنس. رات 10 بجے میاں بیوی شروع کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچ کچ، اور سویرے 5 بجے تک وہ ایک دوسرے کو لگے رہتے ہیں اس چیز میں، پھر تھک ٹوٹ کے پھر سو جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ پہل کرے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے، میری بجائے دوسرا کوئی کرے. تو یہ کرٹیسزم، یہ ڈیفنس کرنا، پھر یہ آگے سے کنٹیمپٹ کرنا، بےزتی کرنا، ڈی ہیومنائز کرنا، اور پھر سٹون والنگ. جب سٹون والنگ ہو جائے کہ بتھے بنے ہوں تو آپ سمجھیں کہ بس کام ختم ہے. اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے کی شادی میں یہ سارے مراحل لوگ طے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ بڑا آسان سمجھا جاتا ہے کہ موو آن کر جائیں. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے، انمول رشتہ ہے. اس میں جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ بنائی جاتی ہے اگر آپ کے ذہن میں رسپیکٹ ہو دوسرے انسان کی، اور آپ شادی کے سکوپ کو سمجھیں کہ یہ رومانٹسزم کے لیے ہے اور انٹیمیسی کے لیے ہے، تو پھر آپ زیادہ اچھے رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی ضد میں نہیں آئے گا اور وہ ریسیپروکیٹ کرے گا آپ کی اچھی فیلنگز کو. تو یہ تحمل کی بات ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی کر لے گا تو معاملہ بگڑنے سے بچ جائے گا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.